کر پائے تو ہم کو ہنسنا بھی زیبا نہیں رہا۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ اگر کوئی کسی عالم کی تقصیر علی الاعلان ظاہر کرے گا تو بڑا گناہگار ہوگا کہ اس کے سبب سے ہزاروں لوگ بے راہ اور گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے۔ بس لوگوں کے گناہ چھپانا واجب اور عالم کے گناہ چھپانا واجب تر ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ گناہ جس قدر صغیرہ ہوں گے اسی قدر آسانی ہے، بشرطے کہ ان 6 اسباب میں سے، ان جو بیان کیے 6 اسباب، ان میں سے کسی بھی سبب کی بنا پر صغیرہ جو ہے وہ کبیرہ نہ ہو۔ گناہ کے تدارک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوتھی کرم فرمائی یہ ہے کہ صالحین کی صحبت، نیک مبلغین کی قربت کی برکت سے توبہ کی ہمت، گناہوں کی نفرت اور پروانہ نجات و مغفرت عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے، پھر اسے خیال آیا، چنانچہ اس نے اس وقت کسی عالم کے بارے میں جستجو کی، یعنی معلومات کی۔ کسی نے اسے ایک عابد کے پاس بھیج دیا، وہ عابد کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ عابد چونکہ عالم نہیں تھا اس لیے اس نے کہا نہیں۔ اس آدمی نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس طرح 100 پورے کر لیے۔ پھر اس نے دوبارہ سب سے زیادہ صاحب علم کی جستجو کی تو اسے ایک عالم صاحب کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے عالم کو تلاش کر کے دریافت کیا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کی قبولیت کی کوئی صورت ہے؟ اس عالم ربانی نے کہا ہاں، تیرے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں گے، تو بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر، اور اپنے علاقے کی طرف مت آنا، یہ بروں کا علاقہ ہے۔ کہ ان کی صحبت دوبارہ اختیار کی تو پھر سے گناہوں میں مشغول ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ سن کر وہ توبہ کے ارادے سے مذکورہ علاقے کی طرف چلا۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے اور اس کی روح قبض کر لی۔ اب مشیت الہی عز و جل کے تحت رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان نزاع ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں کا کہنا تھا کہ یہ شخص توبہ کے ارادے سے اس طرف آیا تھا، لہذا اسے ہم لے جائیں گے، جبکہ عذاب کے فرشتوں کا کہنا تھا کہ اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، لہذا یہ ہمارے ساتھ آئے گا۔ ابھی یہ نزاع جاری ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ انہوں نے اسے اپنے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کہا۔ اس فرشتے نے کہا کہ تم دونوں طرف کا فاصلہ ناپو، یہ جس علاقے سے قریب ہوگا اس طرف کے فرشتے سے اپنے ساتھ لے جائیں۔ جب فاصلہ ناپا گیا
تو وہ اس علاقے سے زیادہ قریب تھا کہ جس کا اس نے ارادہ کیا تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ نیک لوگوں سے ایک بالشت قریب تھا، لہذا اسے انہی میں سے کر دیا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک پر غور کریں تو ہمیں گزشتہ زمانے میں ہونے والے اس ایمان افروز واقعے سے حصول ہدایت کی خاطر توبہ کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنے کی سعادت، صحبت بد کی نحوست، جاہل سے مسئلہ معلوم کرنے کی نصیحت اور صاحب علم و تقوی سے مسئلے کا حل معلوم کرنے کی برکت معلوم ہوگی. لیکن یہ بات باعث افسوس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کرم فرمائی سے فیضیاب ہونے کے لیے آج کا مسلمان مکمل طور پر تیار نظر نہیں آتا. لہذا بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود توبہ میں تاخیر اور ٹال مٹول کا سلسلہ جاری ہے. قابل تفکر بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی صورت میں عذاب کو دور کرنے کا ایک سبب عظیم بتا دیا گیا تو آخر وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جو اس راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ یعنی ایسا سبب عظیم بتا دیا گیا کہ اگر بندے سے با تقاضۂ بشریت گناہ سرزد ہو جائے تو وہ توبہ کر لے تو اس کا گناہ معاف ہو جائے. اس کے باوجود بھی اس معاملے میں تاخیر اور ٹال مٹول کا سلسلہ ہے. تو آخر ایسے وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو اس معاملے میں تاخیر اور ٹال مٹول کا سبب بن رہے ہیں؟ اگر اس بارے میں فکر مدینہ کی جائے تو معلوم ہوگا کہ اسے کم و بیش 5 اسباب ہیں. ان میں سے ایک زیادہ دیر لمبی زندگی کی امید ہے، اور یہ توبہ سمیت اکثر نیک عمل کے بارے میں تاخیر اور ٹال مٹول کا شکار کروا دیتی ہے. کیونکہ جب بھی انسان توبہ کا سوچتا ہے، شیطان فوراً وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، کچھ عرصہ اور عیش کر لے پھر توبہ کر لینا، اتنی جلدی بھی کیا ہے. پھر اطراف میں عمر رسیدہ لوگوں کی طرف نظر کروا کر بھی غفلت میں مبتلا کرا دیتا ہے، اور شیطان ان کے باعث یہ دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھ جب ان کی عمر تک پہنچے تب توبہ کر لینا، ابھی تو تیرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں. یاد رکھیں کہ یہ امید ہلاک کرنے والی ہے. چنانچہ روایت میں ہے کہ توبہ میں ٹال مٹول کرنے والے ہلاک ہو گئے. توبہ میں تاخیر کا دوسرا سبب گناہوں کی لذت کے حصول کا غلبہ ہے. بسا اوقات انسان پر گناہوں کی لذت کے حصول کی خواہش اتنی زیادہ غالب ہو جاتی ہے کہ اسے ان سے کنارہ کشی کرنا بے حد مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہونے لگتا ہے، اور وہ ہر گناہ پر یوں ہی کہتا نظر آتا ہے کہ بس اب کی بار کر لوں، آئندہ نہیں کروں گا. توبہ سے پیچھے رہنے کا ایک سبب بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی بھی ہوتا ہے، اور یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب انسان بہت بڑے بڑے گناہوں میں بری طرح پھنس جاتا ہے. مثلا زنا، قتل، شراب نوشی، ڈاکہ زنی وغیرہ.
تو شیطان اس قسم کے گناہوں کے مرتکب کو بار بار یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں سے اس قدر ناراض ہو چکا ہے کہ تیری توبہ کو رد ہی کیا جائے گا، نیز تیرے لیے عذاب جہنم لازم ہو چکا۔ توبہ میں تاخیر کا ایک سبب دوبارہ مبتلا گناہ ہو جانے کا یقین بھی ہے۔